میرے اس افسانے کا عنوان ہے بھاپ نکلنے دو۔ آج پھر وہ آزار میں مبتلا تھا۔ وہ بہت دیر سے فلیٹ میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ کبھی وہ گیلری میں چلا جاتا جہاں سے دائرے میں پھیلے ہوئے فلیٹوں کی بالکونیاں چاروں طرف بکھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں، جیسے دیوار اٹھاتے ہوئے مستری نے جگہ جگہ موقعے کھلے چھوڑ دیے ہوں۔ پہلے وہ اکثر یہاں گھنٹوں گزار دیا کرتا تھا۔ ہر بالکونی زندگی کو الگ الگ ڈھنگ سے گزارنے والوں کی تھوڑی پوشیدہ اور کہیں کہیں بے باک جھلک دکھاتی، مگر اب کچھ عرصے سے اسے یہاں بیٹھنا بھی اچھا نہ لگتا۔ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ کچن کی طرف بھی آیا، جہاں رک کر اس نے چولہے اور اس پر رکھے پریشر کوکر کو غور سے دیکھا۔ ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے کچھ سوچا اور پھر واپس لاؤنج کی طرف چلا آیا۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ دیر تک بالکونی کے جالی سے لٹکے گملے کو دیکھتا رہا، جس میں سے منی پلانٹ کی بیل نکل کر جالی کے چاروں طرف خودرو جھاڑی شاخوں کی مانند لپٹی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ ہر تھوڑے دن بعد نئے پتوں اور بڑی ہوئی شاخوں کو جالی کے نئے سوراخوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کسی ارادے کے زیر اثر اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بجھے ہوئے چولہے پر دیر سے رکھے پریشر کوکر کا ڈھکن پلٹ کر اندرونی سطح پر بنے سوراخ کو دیکھا تو اسے بے شمار باریک باریک سانپ اور بچھو سوراخوں سے نکل کر چاروں طرف پھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ حسب معمول خوفزدہ ہوئے بغیر اس نے ماربل کی سلیب پر بہت احتیاط سے چٹکی بھر گندھے آٹے کی چھوٹی سی گولی بناتے ہوئے اس بات کا قائل ہونے کے باوجود کہ گھٹن کے اخراج کا راستہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، اس نے وہ سوراخ بند کر دیا جہاں سے بھاپ خارج ہونا تھی۔ سوراخ بند ہوتے ہی سارے سانپ بچھو یکایک غائب ہو گئے، جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ اس نے ڈھکن بند کر دیا، چولہا جلایا اور واپس صوفے پر اپنا بوجھ ڈالتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگا، جہاں مشہور پروگرام میں وہی تینوں حضرات یعنی سیاسی مولانا، اعلیٰ سابق فوجی عہدیدار اور ریٹائر جج مذہب اور سیاست کے باہمی تعلق پر بحث میں الجھے ہوئے تھے، جو ایک دن پہلے کسی اور چینل پر ماحولیات پر اپنی معلومات فراہم کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے پریشر کوکر کے سوراخ سے برآمد ہونے والے سانپ اور بچھو اب ٹی وی اسکرین پر ظاہر ہونے لگے۔ کالروں میں لگے مائک اور نظر آنے والے ہر سوراخ میں سے وہ یوں ابل رہے تھے جیسے برسوں سے بند نالیاں اچانک کاکروچ اگل دیتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ پورا اسکرین ان سے بھر جاتا، اس نے چینل تبدیل کر دیا۔ سائنسی معلوماتی چینل پر انسانی زندگی کو آسان بنانے والی ایجادات اور اس کے موجودوں کے بارے میں ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی تھی۔ میزبان گھریلو استعمال کی 10 بہترین ایجادات اور ان کے موجودوں کے نام بتا رہا تھا: ایڈیسن، نکولا ٹیسلا، جیمز وائٹ، گراہم بیل، سر کلائیو، جیمز ڈائسن، بلب، موصلاتی نظام، پینسلین، کیلکولیٹر، پیس میکر، کمپیوٹر، ایکس رے وغیرہ ناموں اور ایجادات کی طویل فہرست سن کر وہ چونکا۔ حیرت ہے، ایک بھی مسلمان نہیں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے خود کلامی کی اور پھر بے دہانی میں مباحثے والا چینل دوبارہ لگا دیا۔ بحث جاری تھی۔ سیاسی مولانا یک چیختے ہوئے بولے، میاں اقبال بہت پہلے کہہ گئے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے چینل بدل دیا۔ ایک تفریح چینل پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ کچھ دیر وہ دیکھتا رہا، مگر وہاں سے بھی وہ بیزار ہو گیا اور اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال سننے لگا۔ اسے کچھ چیزوں کے اتار چڑھاؤ میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ اسے صبح اپنے دوست ایجنٹ کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، صبح فون کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے سوچا۔ اسے یہ چینل بھی غیر ضروری لگا۔ اس نے ایک بار پھر تفریح چینل لگا دیا، جسے دیکھتے ہوئے کم از کم اسے سانپ بچھوؤں کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ پانی میں تیرتے فوم کے ٹکڑوں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اچھلتے کودتے اچھے لگے۔ وہ ان پرجوش مقابلوں میں محو ہو گیا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت کا بوجھل پن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی جستجو میں اس کی بے چینی کچھ اور بڑھ جاتی۔ تنہائی کا آسیب اس کے رگوں پہ میں اترنے لگتا۔ پہلے اسے لوگوں کی بھیڑ میں جانا اچھا لگتا تھا، مگر اب ہجوم دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ وہ گھبرا کر فلیٹ میں آ جاتا، مگر یہاں اسے ہر طرف کونے کھدروں، الماری کے پیچھے، کارپیٹ کے نیچے، حتیٰ کہ بجلی کے ساکٹوں میں بنے 2 سوراخوں میں سے بھی سانپ بچھو نکلتے دکھائی دیتے۔ پہلے جب اس کی یہ حالت ہوئی تو اس نے کتاب اور گود میں رکھی فائل دیوار پر دے ماری، مگر بعد میں اسے احساس ہوا کہ دیوار پر کچھ بھی نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے ان کیڑوں سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیا۔ اسے ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ جب تم ڈرنا چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، مگر وہ اسے تب بھی نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بوجھل پن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک کئی گھنٹیاں ایک ساتھ بج اٹھی۔
چولہے پر چڑھے پریشر کوکر کی سیٹی، بیرونی دروازے کی گھنٹی، میز پر دھرے موبائل فون اور واشنگ مشین کا بزر، مگر اس نے کوئی پھرتی نہیں دکھائی، بلکہ صوفے پر اپنے پیر کچھ اور پھیلاتے ہوئے ٹی وی اسکرین پر نظریں گاڑ دیں۔ مقابلہ اب پہلے سے زیادہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ گرد آلود فضا اور بدن سے چاٹے میل کو کامیابی سے دھونے کا اعلان کر کے واشنگ مشین کا بزر خود بخود بند ہو گیا۔ موبائل اپنے طالب کی ناکام آرزو پر مایوس ہو کر خاموش ہو گیا۔ دروازے کی گھنٹی بجانے والے نے ایک بار دستک بھی دی، جواب نہ پا کر وہ بھی لوٹ گیا، مگر پریشر کوکر کی سیٹی مسلسل اشارہ کر رہی تھی کہ اس میں انتہائی حد تک گیس بھر چکی ہے اور کسی بھی لمحے اس کا فاسد مواد سے بھرے پھوڑے کی طرح پھٹ سکتا ہے جس کا بر وقت علاج نہ کروایا گیا ہو۔ اس نے تب بھی کاہلی سے سامنے میز پر موبائل فون کے ساتھ رکھی بھنی ہوئی سونف والی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چند دانے اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔ اس کی آنکھیں اور کان تفریح پروگرام کی طرف لگے ہوئے تھے۔ کچن میں اوون کے نیچے شعلوں کی مچلتی زبانوں پر دھرا پریشر کوکر زور زور سے سو سو کرتے ہوئے سیٹی بجا رہا تھا۔ یک اس نے مباحثے والا چینل لگا دیا، وہاں بھی سیاسی مولانا کی زبان سے شعلے برس رہے تھے۔ آپ ہر سال ڈگریاں حاصل کرنے والے ڈاکٹروں انجینئروں کی تعداد پر تو پریشان نہیں ہوتے ہیں جو نوکریوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، ان علماء کی تعداد پر کیوں پریشان ہیں؟ کم از کم وہ آپ سے نوکریوں کا مطالبہ تو نہیں کرتے، تو پھر آپ انہیں کس طرح کھپاتے ہیں؟ اینکر نے سوال کیا۔ بڑے بڑے شہروں میں آئے دن نئی بستیاں اور فلیٹ تعمیر ہوتے رہتے ہیں، جس طرح وہاں نئے اسپتال، اسکول اور تھانے قائم ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں مسجدیں اور مدرسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر، ٹیچر اور پولیس والا وہاں نہیں پہنچتا، اس سے پہلے ہمارا آدمی لوگوں کی خدمت کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے، سیاسی مولانا نے جواب دیا۔ آپ تیزی اس لیے دکھاتے ہیں کہ ہر مسلک والا وہاں سب سے پہلے قبضہ کرنا چاہتا ہے، اینکر بولا۔ آپ لوگوں کو اچھے کاموں میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے، مولانا نے غصے سے جواب دیا۔ کیڑوں کی آواز کے ساتھ ہی اسپیکر کے باریک سوراخوں سے سانپ اور بچھو نکلنے لگے۔ اس سے اپنے وجود میں ایک بار پھر بے چینی ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹی وی اسکرین پر نیچے ٹکر چل رہا تھا جہاں فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اینکر کہہ رہا تھا کہ ناظرین، آپ بھی اس مباحثے میں چاہیں تو حصہ لے سکتے ہیں، اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر ہمیں فوراً کال کریں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے زمینی رابطے والے فون پر وہ نمبر ملایا۔ اتفاق سے پہلے ہی کوشش میں کال مل گئی۔ اسے اپنی ہی آواز ٹی وی پر سنائی دی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیاسی مولانا کو ایک گندی سی گالی دی۔ مولانا کا چہرہ فک ہو گیا۔ گالی آن ایئر چلی گئی تھی، فوراً ہی لائن منقطع ہو گئی۔ اسے لگا کہ آوازوں کی لہروں کے ساتھ ابھرنے والے کیڑے اور وجود میں درانے والی بے چینی یک گم ہو گئی ہو۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ پریشر کوکر کی سیٹی اب بھی بج رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں، جو ہی آنکھیں موندی منظر چلنے لگے۔ بڑے اسپتال کے گیٹ کے باہر وہ رکشے سے اپنی بیوی کو اترنے میں مدد کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے ٹوکری سنبھال رکھی تھی جس میں بیوی اور ہونے والے بچے کی ضرورت کی ساری چیزیں رکھی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے بیوی کو سنبھالا جو درد ذہن سے بری طرح کرا رہی تھی۔ اس نے گیٹ پر سیکورٹی گارڈ سے بہت التجا کی کہ رکشے کو اندر تک جانے دے، مگر چند روز پہلے شہر میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے انتظامیہ نے سختی کر دی تھی۔ سیکورٹی گارڈ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، آپ پہلے سامان اور اپنی تلاشی دیں۔ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، اس نے بے قراری سے کہا۔ صاحب، ہمیں کیا معلوم کہ ابھی آپ کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بم باندھا ہوا ہے، گارڈ نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا جی چاہا کہ گارڈ کا منہ نوچ لے، مگر ورثے میں ملی ہوئی ازلی و بزدلی کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ پایا کہ تم صرف شہریوں کو تنگ کرتے ہو۔ تلاشی کے بعد وہ اپنی بیوی کو سہارا دیتے ہوئے عمارت کے اندر لایا، اسے ایک صوفے پر بٹھایا اور خود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے وہاں زوردار دھماکہ ہوا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنی یادوں میں اس سے آگے کے منظر دہرانے سے گریز کیا کرتا تھا جہاں اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ آخری بار چھوا۔ منظر وہاں آ کر خود بخود رک جاتا۔ اس کے ذہن میں سوالات کل بلاتے مگر جوابوں سے خالی مرغولے اس کے دماغ کو بوجھل کرنے لگتے اور بے قرار کر دینے والے سوال اس کے پورے وجود میں سانپ اور بچھو کی طرح رینگتے ہوئے اس کی بے چینی کو بڑھاوا دینے لگتے۔ بے بسی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دباتے اس نے ریموٹ میز پر ڈالا اور وہیں سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ مس کال اس کے افسر اعلیٰ کی تھی جو ہمیشہ کی طرح 2 سرکاری چھٹیوں کے درمیان والے 3 ورکنگ ڈیز کے مزید
کی مزید چھٹیوں کے ساتھ 5 روز کی رخصت پر اپنی زرعی زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ گاؤں جاتے ہوئے اس نے اپنی تمام اہم ڈاک اس کے سپرد کر دی تھی کہ اس دوران وہ ان پر مناسب اور تجربے کے مطابق ڈرافٹ تیار کر دے۔ وہ تمام فائلیں اس وقت چمڑے کے ایک بیگ میں اسی صوفے کے نیچے رکھی ہوئی تھی جس پر وہ بیٹھا ہوا اپنے افسر کی مس کال دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال کا بٹن دبایا۔ افسر نے جو ہی ہیلو کہا، بہت سارے سانپ اور بچھو کلبلاتے ہوئے اس کے کانوں کے راستے دماغ میں سوئیاں چبھونے لگے۔ تب افسر اعلیٰ کی آواز سنتے ہی اس نے گندی سی گالی اسے بھی دے ڈالی اور فون بند کر دیا۔ اسے ایک بار پھر اپنے وجود میں ٹھنڈک اور کلبلاتے کیڑوں کے مرجھانے کا احساس ہوا۔ پریشر کوکر کی سیٹی اب بھی مسلسل بج رہی تھی۔ شاید بھاپ خارج کرنے والی جگہ پر لگا ہوا آٹا اپنی جگہ مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ اس نے موبائل صوفے پر ڈالا اور اٹھتے ہوئے کچن کے بجائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے میں لگے عدسہ نما شیشے سے جھانکا، دوسری طرف کوئی نہیں تھا۔ اس کی نگاہ اپنے قدموں کی طرف گئی جہاں ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند ساعتوں تک وہ لفافے کو دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسے کھولا۔ اندر سے کمپوز شدہ کاغذ برآمد ہوا۔ وہ اسے پڑھنے لگا۔ جو وہ پڑھتا گیا اس کا پارا ایک بار پھر چڑھنے لگا۔ اب اس کے رگوں پہ میں صرف سانپ اور بچھو ہی نہیں اور بہت سارے کیڑے ابھرنے لگے جو اپنے زہریلے ڈنک اس کی کھال میں پیوست کر کے اپنا زہر اس کے وجود میں اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کاغذ پر جہنم کی ایک خوف زدہ کر دینے والی داستان کے بعد لکھا ہوا تھا کہ اس کی 100 کاپیاں کروا کر آگے بڑھائیں، بصورت دیگر سخت نقصانوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دھمکی آمیز جملہ پڑھتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ کاغذ کے پرزے ہوا میں اچھالتے اس نے سوچا، میرے لیے اس سے زیادہ جہنم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور طرح کے نقصان کے خوف سے بے پرواہ دکھائی دے رہا تھا۔ یکایک اس کا جی چاہا کہ وہ لفافہ ڈالنے والے کے منہ پر گالی بک دے۔ یہ خواہش شدت اختیار کرنے لگی۔ تب وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھا۔ دروازہ کھول کر دیکھا، کوریڈور خالی تھا۔ وہ زینے کی سمت بڑھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ گندی گالیاں اس کے لبوں پر رکی ہوئی تھیں جنہیں وہ لفافہ ڈالنے والے کے منہ پر دے مارنا چاہتا تھا۔ یکایک اسے اپنے پیچھے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، فلیٹ میں پریشر کوکر بھاپ کی آخری حد کو چھو کر پھٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے لیے سادہ سی موت کا انتظام کیا تھا، مگر پریشر کوکر میں سب کچھ تھا، موت نہیں تھی۔